لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، قبولیت توبہ اور باقی قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر ایک قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام باحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور حکم الہی سے درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ بے جان جسم وہاں پر پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ اقبال روشن ہو اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار تو کیا، مگر حکم الہی کی وجہ سے داخل ہونا پڑا۔ جب روح مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور جلد میں بدلتا جاتا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر وہیں زمین پر گر پڑے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ، اور اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہشت سے ایک جوڑا لایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو پہنانے کے لیے، جو کہ ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا گیا۔ روایت ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور قصوروار ہو کر بولے قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے جس کا تو ہمیں علم دے، یقیناً تو ہی ہے جو دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر اور باطن کو کمال آراستہ کر کے زیادہ تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے ارد گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے حکم کیا کہ سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے بلا عذر تکرار کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے شیطان ملعون
ابدی ہو کر رہ گیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکال دیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ جب ان کی طبیعت نے ساتھی کی ضرورت کو محسوس کیا تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی مبارک طبیعت اور صورت کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں آپ کے بدن کا جزو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت حوا کا حسن اور جمال اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عقد نکاح روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام اور حوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لائن نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکال دیا گیا، اس لیے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کسی نہ کسی صورت بہشت میں بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ اسی لیے اس نے پہلے طاؤس سے دوستی کرنا چاہی کہ میری دوستی کا حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب کے منتر سے پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، کیونکہ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے محروم ہو کر موت کا ذائقہ چکھو گے۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا نہیں ہوگی، اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی، اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی اس شخص کے یعنی شیطان کی گواہی دیتا ہے، اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگنا۔ پھر جو ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ پاک ناراض ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام کا بہشتی جوڑا اتار دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام پتوں سے جسم ڈھانپنے کے لیے کئی درختوں کے پاس گئے، مگر انہوں نے اپنے پتے دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اگر ہم آپ کو پتے دیں گے تو اللہ پاک ہم سے بھی ناراض ہوگا۔ بالآخر زیتون کے درخت نے پتے دیے۔ یہ پتے دینے کے بعد فرشتوں نے درخت سے پوچھا کہ تم نے یہ پتے کیوں دیے؟ تو درخت نے کہا کہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے تو واقعی دوبارہ جنت میں آنا ہے اور میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ واقعی اگر ان سے اتنا ناراض ہوتا تو ان کے ماتھے پر موجود نور ختم ہو جاتا،
لیکن یہ ابھی بھی باقی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس خطا کی توبہ کے لیے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، لیکن ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ بالآخر توبہ حضرت آدم علیہ السلام بشفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر خطہ ہندوستان میں اتار دیا گیا، اور انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھلائیں۔ جب آگ کی حاجت ہوئی، آواز آئی، اے جبریل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ہاتھ ان کا جلا۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی، اور وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر کے پھر دوزخ میں چلی گئی۔ اور روایت ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے آگ لائی گئی اور پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی، اور آواز آئی، اے جبریل، اس آگ کو 7 دریائے رحمت سے دھو کر لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر بھی آگ لانے میں عاجز رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر سے چکماک جھاڑ کر آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی، اور کھیتی کے آلات درست کیے، اور ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا۔ بعض نے کہا کہ 2 گائیں عین البقر سے لا دیں، اور بہشت سے 1 مشت گندم کی بھی لا کر دی گئی، اور کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کریں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم علیہ السلام، تو مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر آپ غلطی نہ کرتے تو یہاں زمین پر نہ پھنستے، یعنی اس دنیا میں نہ آتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ گئے اور اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج و غم میں گرفتار رہے گا۔ اب آپ کو یہ رنج و غم برداشت کرنا ہے، تبھی یہ نعمتیں کھا پاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، لیکن بیل نے پھر ہٹ درمی کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لکڑی ماری۔ تب بیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور رو دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اس سے تنگ ہو کر اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے بہشت میں ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت آپ پر اذیت ہو گئی، اگر آپ بیل پر سختی کرو گے تو درست نہ ہوگا۔ اب جلد جاؤ اور اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح سے ان سے کام لو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، اور جب وہ پختہ ہو گیا یعنی پک گیا تو کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم علیہ السلام، مجھے معاف کرو، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلد آپ کو گیہوں دیتی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینکو۔ تب حضرت حوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اسے کھائیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تحمل کیجیے، سورج غروب ہونے دو تاکہ آپ روزہ دار رہو۔ جب شام ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی، اور پھر جب دوسرے روز کھانے کی طلب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے۔
اور جلد بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آج روزہ رکھیں، آج کچھ مت کھائیں تاکہ آپ کے بدن کی یہ سیاہی مٹ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہیں کھایا اور روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا، اور پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ دوسرا روزہ آپ رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کر دیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو اماں حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام قابیل تھا اور بیٹی کا نام اکلیمہ تھا، اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ پھر اماں حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت ہے کہ اماں حوا 120 بار حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 180 بار حاملہ ہوئی تھیں۔ اور جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا اور فرمایا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شادی کا حال اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ تو میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اپنے خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ماجرا سنا تو دونوں بیٹوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے کئی بکریاں ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں، اور دونوں بھائیوں نے قربانی کو کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول کر۔ وہیں پر آتش بے دود مثالے سے مرغ آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی حابیل قبول ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اسی قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اب وہ کوہ مینا جس پر حابیل اور قابیل نے قربانی کی شروعات کی تھی حاجیوں کا محل مناجات ہے۔
قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ پس حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل یہ بات سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا۔ اور قابیل نے حابیل سے ایک روز کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا خطا ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا اور دوزخ میں جائے گا اور میں نجات پاؤں گا۔ اور یہ بات سنتے ہی وہ اس کا اور زیادہ جانی دشمن ہو گیا۔ اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا سے حج کو گئے۔ ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سو رہا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے مار ڈالوں، لیکن اسے معلوم تو نہ تھا کہ انسان کو کیسے مارا جائے۔ اور اس میں شیطان معلوم بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور سانپ کے سر پر مارا اور سانپ مر گیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لائن سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ اس کے بعد گدھ اس پر آ کر حملہ آور ہوئے اور پھر قابیل کو خیال آیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار اس نے لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم پھرنے لگا، یعنی ادھر ادھر پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو حابیل کا گرتا وہ زمین شور ہو گئی۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن اگر پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، اور وہ اس کو لے کر کئی دن پھرتا رہا اور روایت ہے کہ درختوں، جھاڑیوں اور کئی جگہ پر اس لاش کو رکھتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہ ہوا تو 2 کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ تو قابیل نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدا یا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، تو اسے بھی زمین داب لیتی۔ تو آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، اے خدا، میرا باپ بھی گندم کھا کر خطا کار ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، اے مردود، تیرے باپ نے ایسا کب کیا تھا جیسا تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی تھی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے گناہ میرے بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح اس کا حال روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے غم میں کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے فکر و غم میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، یعنی اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔
قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم مت گریہ زاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے، ان دونوں یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لہو اس کا زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت ہے خدا کی اس زمین پر کہ خون میرے بیٹے کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم اور حوا نے قبر اس کی کو کھودا اور اسے نکالا اور دیکھا کہ حابیل کا مغز نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر دونوں اور زیادہ روئے اور آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور وحوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ و زاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند یعنی بیٹے 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر چاندی اور سونے سے ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا، وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں گے۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لینے کے لیے گئے، مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمار داری کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے اپنے باپ کے حکم سے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں ایک طبق زریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے ہیں۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ حور کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیش علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض روایت کرتے ہیں کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش سے کر دی۔ اس حور کی عربی زبان تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میووں کو کھایا فاضل تر اور داناؤ بینا ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے میں دنیا سے کوچ کروں گا،
حضرت شیش علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ جب انہوں نے یہ اقرار کیا اس کے بعد آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی اور سب بیٹے اپنے باپ کی مفارقت میں بہت روئے اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، اس کے بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کا کچھ مختصر سا قصہ ہے جو کہ آپ کو اگلی قسط میں فراہم کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی قسط پیدائش کائنات و نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی نظر آتی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔